801 نمبر پول سے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں. شربت آب لیمو یعنی اسکنجبی پیش کی جا رہی ہے. یہ تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل کی ہوتی ہے. علماء اکرام زائرین کی خدمت میں ٹرے لے کے کیسے خدمت کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. مشی کے اس خوبصورت روحانی سفر میں ہر رنگ و نسل کی بلا تفریق خدمت کی جاتی ہے اور بڑے ہی مہذب طریقے سے زائرین کو شربت اور پانی پیش کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے زائر کی اس طرح خدمت کی جاتی ہے جیسے کوئی بہت ہی عظیم شخصیت ہو. روایات میں آتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کبھی ترک نہ کرنا خواہ تمہیں نمک سے روٹی کھانی پڑے. روایات میں امام حسین کی زیارت کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے. جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اور 40 کے دوران ان کی قبر میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو آگ کے عذاب سے بچاتا ہے. یہ ایرانی کباب بہت ہی نیچرل اور خوش ذائقہ ہوتا ہے. لکڑی کے اوپر شیرینی لگا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور چینی کی ڈلی کے ساتھ یا آپ کرش ہوئی ہوئی چینی کے ساتھ لے سکتے ہیں. 820 نمبر موقف کراس کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی ڈیسٹینیشن 950 کے قریب ہوگی. گرمی کی شدت اس ٹائم بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کیونکہ راتیں عرب میں ٹھنڈی ہیں اور دن بہت زیادہ شدید گرم ہے. لو چلتی ہے. 7:52 825 نمبر موقف 825 نمبر کال آپ نے سفر جاری رکھے ہیں. 8 بجے کا ٹائم اور بھرپور رش. قدم سے قدم چلانا مشکل ہو گیا. اللہ الرحمن الرحیم. کربلا مقدسہ کے راستے کے اوپر شدید دھوپ. صبح کے 8:30 بجے 850 نمبر پول کے پاس فوجی دستے تعینات ہیں. گرمی کی شدت بہت زیادہ تیز ہے جس کی وجہ سے چلنے میں تھوڑی دشواری ہے کیونکہ عرب کی گرمی بہت زیادہ شدت والی ہوتی ہے. زیادہ تر جو تعداد ہے وہ مقامی لوگوں کی ہے اور اس کے بعد ایرانی ہیں اور پاکستانی اور دیگر ممالک سے آئے ہوئے انڈین بھی کافی بڑی تعداد میں ہمیں دیکھنے کو ملے. جو زائرین تھک جاتے ہیں وہ سڑک پہ بیٹھ کے ایک تو تھکاوٹ اتارتے ہیں دوسرا آرام کرتے ہیں. یہ عراقی ہیں اور بجانب کربلا انشاءاللہ 40 امام حسین تکلم بالعربی. أنا من نجف. أنت مدينة نجف؟ من النجف. من النجف مال موقف. قريب الحرم امام علي. نعم. شباب الحسن. من الموقف طالعين مش. ہاں ارے یہ ہمارے ساتھ ایک عراقی تھے. انہوں نے موقف لگایا ہوا ہے. وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں مشی کر رہا ہوں اور کربلا جا رہا ہوں. میرا گھر جو ہے وہ نجف میں ہے. اسی طرح بہت سے ایسے عراقی ہیں جو بصرہ سے جو دور دراز علاقے ہیں وہاں سے مشی پیدل سٹارٹ کرتے ہیں. وہ یکم سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں. دور دور تک آپ کو سبزہ نہیں دکھائی دے گا. یہاں پر صرف کھجور کے درخت ہیں. مٹی ریت پتھریلی زمین ہے یہاں پہ. انشاءاللہ آج 900 پول کے قریب آرام کریں گے. اس کے بعد شام کو مغرب پڑھنے کے بعد اپنا سفر دوبارہ سٹارٹ کریں گے اور صبح فجر تک انشاءاللہ مشن مکمل کر کے مولا غازی عباس کے حرم پہ حاضری دیں گے. پھر اپنے ہوٹل میں چلے جائیں گے. ایرانی موقف زائرین کی خدمت کرتے ہوئے ہر بندہ اپنے انداز میں پوسا پیش کر رہا ہے. فوجی دستے تعینات ہیں. یہ زائرین کو کھلانے کے لیے سبیل ایرانی لوگ یہ ایرانی بچے سڑک پہ بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جگہ بجگہ جو ہے نا فوجی دستے تعینات ہیں جو لوگوں کو یہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ سائڈ پہ ہو کے چلیں کیونکہ اس طرف ٹریفک ہے اور اس طرف جو ہے وہ مشی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. لوگوں کو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ سائڈ پہ رہیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آئے. افریقن لوگ بھی موجود ہیں مشی کر رہے ہیں. سیکیورٹی کے خاص انتظامات ہیں.
کیونکہ یہ علاقہ کبھی دہشت گردی کا شکار رہا ہے، تو اس لیے سیکیورٹی پہ یہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے۔ 862 نمبر پول انشاءاللہ 900 کے قریب جا کے اسٹے کریں گے۔ ابھی تو ہمت برقرار ہے، انشاءاللہ 950 کے قریب ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے۔ یہ بلدیہ کی پوری ٹیم یہ ان کے آفیسرز کرے ہیں، اور یہ بلدیہ کی پوری ٹیم ہے جو صفائی ستھرائی کے عمل انجام دے گی۔ ماشاءاللہ ان کی ڈیوٹی بھرپور ہے، اور یہ اپنے معاملات کو جو ہے نا وہ پراپرلی سر انجام دے رہے ہیں۔ بلدیہ کا سارا عملہ متحرک ہے، ہمیں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ صفائی کا انتظام بہت زیادہ ہے، لیکن کچرا بھی اسی حساب سے ہے، لیکن ٹیمیں مکمل طور پہ متحرک ہیں۔ آرمی کے دستے تعینات ہیں، 1 کلومیٹر کے اندر تقریباً 10 سے زائد فوجی تعینات ہیں جو زائرین کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ یک نفر ایرانی اصفہان مشی بھی جانب کربلا سہ یوم رفتی 4 ایک ایرانی بھائی ہمارے ساتھ تھے، ان کو 4 دن ہوئے ہیں وہ مشی کرتے ہوئے یہاں پہ جو ہے نا پہنچے ہیں، اصفہان شہر سے تشریف لائے ہیں۔ ایران، پاکستان، افغانستان، انڈیا، ہر جگہ سے تشریف لاتے ہیں۔ تقریباً 8:45 ہو چکے ہیں، اور گرمی کی شدت میں بھرپور اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 885 نمبر پول کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اہلن کی آوازیں ہوتی ہیں، اہلن مطلب ویلکم کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ پیچھے ایک جو ہے نا وہ لڑکا ہے، وہ پانی تقسیم کرتے ہوئے وہ بھی ساتھ مشی کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسے زائرین کی خدمت، لوبیا چاول زائرین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ 887 نمبر موقف انشاءاللہ 900 کے قریب دیکھتے ہیں کہ کہاں جگہ ملتی ہے، وہاں جا کے اسٹے کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت مناظر۔ بہت ہی خوبصورت یہ ماشاءاللہ پانی کی سبیل کرائی جا رہی ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، بزرگ جو ہے نا وہ زائرین کی خدمت کر رہے ہیں۔ انت اسمی؟ أنا عبد الله انت مدینہ؟ مدينة البصرة. بصرہ۔ یہ بچہ بصرہ سے آیا، اور تقریباً کم یوم اليوم 20 من نجف مل نجف اليوم اثنين اليوم 2 دن ہو گئے ہیں۔ وعلى الحسين علیکم السلام، مع السلامات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ انت اسمی؟ سجاد۔ یہ سجاد ہے، امجد، عبدل۔ یہ تینوں بچے اکیلے جا رہے ہیں۔ این ولدی؟ من بصرہ۔ یہ بھی اکیلا ہے، وہ بھی بچہ، 3 بچے اکیلے مشی کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ 900 پول ہم نے پار کر لی ہے، 898 نمبر پہ کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی بہت زیادہ ہمت ہے، تو کوشش یہ ہے کہ 20 سے 25 پول اور طے کیے جائیں۔ یہ کھجوریں ہیں، اس کے اوپر کریم لگا کے جو ہے نا وہ تل لگائے گی، بہترین ذائقہ، فریش اینڈ ڈیلیشیس۔ ترکی والوں نے لگائی ہے، ترکیوں کا موقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک دفعہ پھر اپنے سفر کا آغاز کر لیا۔ 925 نمبر امور سے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا، تو راستے میں ہم نے لنگر مولا امام علی مقام بھی کیا۔ روٹی تھی، اس میں
آلو والی پیٹیاں بینگن اور سیلڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ روٹی کے اندر شورمے کی طرح لپیٹ کے اس کو ہمیں دیا گیا ہے۔ ایرانی جو ہے وہ شربت بانٹتے ہیں، بہت ہی لذیذ، مختلف قسم کے عرق نکال کے بنایا جاتا ہے۔ الحمدللہ دوبارہ اپنے سفر کا سٹارٹ کر لیا ہے۔ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، گرمی کی شدت اتنی ہے کہ دوسری سڑک پر مشی اس ٹائم نہیں ہو رہی ہے، اس کا لوڈ اس روڈ پہ آ گیا ہے جو زیادہ ہے۔ کچھ لوگ ریسٹ کر رہے ہیں۔ نظر و نیاز کی سبیل مکمل طور پہ جاری ہے، جگہ جگہ سبیلوں کا انتظام کیا گیا ہے، چائے، سبیل، شربت، وہ فلش جو ہیں ان کا جو ہے نا اہتمام کیا گیا ہے۔ کربلا کی حدود میں ہم داخل ہونے لگے۔ یہ سامنے آپ دیکھیں، یہ سامنے جو ہے وہ کربلا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے ویلکم کے لیے بورڈ لگایا ہوا ہے۔ سیکیورٹی چیک پوسٹ ہے، زائرین کو چیک کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیک پوسٹ ہے، انشاءاللہ وہاں پہ چیک کروائیں گے۔ اور یہ چیک پوسٹ ہے، کربلا مقدسہ کی حدود میں داخل ہو گئے، یہ ہم چیک کروائیں گے۔ پیچھے آرمی اور پولیس کے جوان دستے تعینات تھے جنہوں نے چیکنگ کے بعد ہمیں آگے آنے دیا۔ مزید یہاں پہ آرمی کے سیکیورٹی ریزن کی بنیاد پہ انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ ویڈیو مت بنائیں۔ تقریباً 965 نمبر پول کے قریب الحمدللہ مشی کا سفر رواں دواں ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے اور لو چل رہی ہے بیسکلی یہاں پہ۔ الحمدللہ 975 نمبر موقف اور پول کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ 1005 کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں۔ 1010 کے اوپر تھوڑا سا سٹے کریں گے، اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ بہت بڑا موقف ہے۔ 110 نمبر اس نے اپنا موقف کا نام رکھا ہوا ہے، کویت کا عربی ہے۔ اس کا سیٹ اپ آپ کو دکھائیں گے، سیٹ اپ بہت بڑا ہے اس کا۔ سامنے آپ کو ہزاروں فٹ لمبا لوہے کا جو ہے وہ پلر نظر آ رہا ہے، جس کے اوپر امام حسین کا پرچم جو لگا ہوا ہے، یہ کویتی بندے نے لگوایا ہوا ہے۔ 1000 جو ہے وہ 10 کے اوپر چل رہے ہیں، 10 چلتے ہیں، 1010 کے اوپر چل رہے ہیں۔ وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ وہاں پہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شام کے 5:15 بجے سر ہی سر، زوار ہی زوار، کسی نے پرچم اٹھایا ہوا ہے تو کسی نے علم۔ لبیک یا حسین۔ ہر 5 قدم کے بعد، ہر 3 قدم کے بعد مقامی عراقی زائرین کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ کوئی پانی پیش کر رہا ہے، کسی نے فلافل، کسی نے شورما، مختلف طریقے سے خدمات پیش کی جا رہی ہیں۔ 1010 10 موقع عبداللہ رضی کویت کا عربی ہے، بہت بڑا سیٹ اپ ہے، یہ آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ جتنے بھی موقف ہیں میری نظر میں جو ہے سب سے بڑا موقف 110 ہے۔ بیسیکلی اس کا اپنا نام، موقف کا نام جو ہے وہ 110 رکھا ہوا ہے، لیکن یہ 1010 کے اوپر ہے، 10 کے اوپر ہے۔ یہ ساتھ جلوس جا رہا ہے، اپنے روایتی انداز میں یہ ماتم کر رہے ہیں، عربی توفہ خوانی کرتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 1010 کے لیے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی لائن ہے۔ موقف نور الحسین کے ساتھ بن دولہ الکویت، موقف خیمہ عبداللہ رضی کا موقف اتنا بڑا ہے کہ اس بندے نے پانی اپنے نام کا پرنٹ کروایا ہوا ہے۔ یہ ماشاءاللہ، یہ گوشت کی گوشت، اس جیسی 25 مشینیں پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ پانی کا بہترین نظام، صفائی ستھرائی، گوشت، شورما، چکن، کھانے کا نظام، یہ موقع 110 کا نظام ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف جینٹس کی لائن لگی ہے اور دوسری طرف لیڈیز۔ عبداللہ رضی کویتی، بہت بڑا سیٹ اپ، ایک ٹائم پہ ہزار بندے کا ارینجمنٹ۔ 1010 کے اوپر تھے،
عبداللہ رضی کا موقف تھا. کویت کا عربی ہے, کویت کا بندہ ہے, اس نے بہت بڑا اپنا ایک سیٹ اپ زائرین کی خدمت کے لیے لگایا ہے. 110 اس کے موقف کا نام ہے. 1010 کے اوپر یہ موجود ہے. یہ دن رات اس کی ٹیم کام کر رہی ہے اور زائرین کی خدمت کے لیے مصروف عمل ہے. اس کے ساتھ ہی بالکل موقف نور الحسین ہے. یہ بالکل یہ بھی نیا بنا ہے, لیکن یہ دونوں موقف بہت خوبصورت ہیں. زائرین کی جو ہے وہ مسلسل خدمت کی جاتی ہے. یہاں پہ لنگر سے تواضع کی جاتی ہے اور ساتھ پانی پیش کیا جاتا ہے. جس حد تک ممکن ہوتا ہے پیار سے پیش آیا جاتا ہے. جیسے جیسے موسم کی شدت میں کمی آ رہی ہے, رش کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ نماز مغرب عین کے بعد تو بالکل ہی جگہ نہیں بچتی, بہت زیادہ اوور کراؤڈڈ کام ہو جاتا ہے. اسی کے راستے میں موجود ہے. آپ کو ایک بہت زبردست چیز دکھانی ہے. یہ عرب کی ایک روایت ہے, یہ عرب کا کلچر. یہ ہرمل اور بخور ہے. بخور ابھی بھی اس طرح لوگوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اوقافہ جلوس بجانب کربلا. اسی کے راستے میں بات جاتی ہے. روایتی انداز میں عراقی لوگ امام حسین علیہ السلام کو حمزہ پیش کرتے ہیں. 1020 کے اوپر نماز کے ٹائم پہ ایک ایرانی بھائی ہیں. یہ شما اسم حسن بھائی ہیں. تہران کے قریب ان کی رہائش ہے. کچرائے شہری ازمیر. تو ماشاءاللہ یہ اربعین کرنے کے لیے آئے ہیں. تو what do you do, کیا کرتے ہیں آپ؟ what do you do for student working in Iran? So my job Programmer, IT programmer, Yeah, computer working. computer program. Okay. I'm go 8 years. 8 years. 8 years. Every year you came here and celebrate Yeah. Arbaeen Imam Hussain. Many people Iranian is Shia. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کافی بڑی تعداد میں ایرانی جو ہے نا وہ شیعہ ہیں. تو وہ امام حسین کا جو ہے نا وہ چیلم وغیرہ کرتے ہیں. ممنون آغا. ماشاءاللہ نماز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. باہر مشی بھی جاری ہے. لبیک یا حسین. 1020 کے قریب ایک موقف سے براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد. آج کا ولاگ یہیں اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.